الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. ایک سلوات پڑھیں آپ حضرات. انصاری صاحب آ جائیں. افتخار صاحب تشریف لائیں. آپ میں آپ کو جب سے آیا ڈھونڈ رہا ہوں، نہیں دکھائی پڑے ابھی. آج موضوع کا اعلان پہلے ہو چکا ہے. حضرات اس گفتگو کے موضوع سے آگاہ ہیں. اس کے پہلے معذرت چاہتا ہوں آپ تمام حضرات کی خدمت میں. بہت ہی نامعقول قسم کی ٹریفک میں پھنس گئے تھے جی ہاں. اور سارے چوراہوں پر اور چوراہوں پر، پل پر، روڈ پر، ہر جگہ ٹریفک تھی. خیر، آپ کو زیادہ استفادہ کرنا تھا برادر عزیز سے، جناب سید علی صاحب سے. موضوع جو یہاں پر پوسٹر میں لکھا ہوا ہے وہ اعلامیے میں علاقائی دین اور الہی دین. مجھ سے جو قوم میں گفتگو ہوئی تھی آبائی دین اور الہی دین، لیکن کوئی مشکل نہیں ہے، فرق نہیں پڑتا. جو آیت بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی، آیت حتماً سنی ہوئی ہوگی، اور انشاءاللہ اس بات کی، اس دن کا انتظار کرنے کی امید رکھتے ہوئے کہ جب بھی قرآن کی کوئی آیت پڑھی جائے تو ہمارا مجمع اس آیت سے آشنا ہو. انشاءاللہ وہ دن آئے اور جلدی آئے. البتہ یہ قرآن کی آیت بہت برجستہ آیتوں میں سے اور بہت زیادہ پڑھی بھی جاتی ہے. سورہ آل عمران کی 83 نمبر کی آیت ہے، جس میں ارشاد ہوا کہ افغیر دین اللہ یبغون، کیا اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہو، کچھ اور چاہتے ہو. بالکل آپ کے موضوع کی آیت ہے یہ. افغیر دین اللہ یبغون، کیا دین الہی کے سوا کوئی اور دین کی طلب رکھتے ہو، کوئی اور دین چاہتے ہو. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا. اگر انسان اللہ کے دین کے سوا کوئی دوسرا دین چاہے بھی، کسی اور کے سامنے تسلیم ہونا بھی چاہے، تو یہ جان لے کہ زمین و آسمان کے درمیان میں جو کچھ ہے وہ سب کے سب پروردگار کے سامنے تسلیم ہے. اطاعت کرتے ہوئے، چاہتے ہوئے تسلیم ہیں یا نہ چاہتے ہوئے، سب کے سب تسلیم ہیں پروردگار کے سامنے. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. الہی دین کے سوا جتنی بھی دین کی شکلیں ہوں، چاہے وہ علاقائی دین ہو یا امام امت حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاح میں اور ٹرم میں، چاہے وہ علاقائی دین ہو یا امریکائی دین ہو. امام نے ایک خاص ٹرم، امام نے ہر طرح کے باطل دین کی ایک خاص ٹرم امام نے استعمال کی تھی. وہ کیا تھی؟ امریکائی دین. اس کے مقابلے میں جو امام کی ٹرم تھی وہ کیا ہے، وہ کل آپ کے سامنے پیش کی گئی شاید. وہ ہے اسلام ناب محمدی، یعنی الہی دین، یعنی رسول اللہ کا دین. ان دو دین کے درمیان میں اب علاقے کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو الگ الگ علاقوں میں الگ الگ دین کی شکلیں ہیں. سب سے پہلے ہم اس مطلب کی طرف اشارہ کر دیں عزیزوں کہ انسان کتنا ہی اپنے آپ کو حق پر کیوں نہ سمجھ رہا ہو، لیکن اس کے لیے لازم ہے کہ اپنے دین کو چیک کرتا رہے. کتنا ہی حق پہ کیوں نہ سمجھ رہا ہو.
کتنا ہی خلوص کے ساتھ دینداری کیوں نہ کر رہا ہو، کیونکہ ہر خلوص کی دینداری حق نہیں ہوا کرتی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں جتنے باطل دین ہیں وہ اپنے دین میں سب کے سب مخلص ہیں. مشکل ان کے خلوص میں نہیں ہے، مشکل ان کے نہ سمجھنے میں ہے، سمجھے نہیں ہے صحیح طریقے سے. اس پہ غور کریں. ہم بہت آسانی سے اس مسئلے کو کہہ کے گزر سکتے ہیں، لیکن اس پہ غور کریں کہ کیا دنیا میں کوئی ایسا دیندار ہے؟ بہرحال دنیا کی تعداد ابھی بہت بڑی ہے، 7 بلین سے زیادہ انسان اس دنیا میں رہ رہے ہیں. بلین، 7 بلین بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، چھوٹی تعداد نہیں ہے. 7 بلین میں ہم اگر اپنی تعداد کو بیان کرنا چاہیں تو تمام حقائق کے وارث ہونے کے باوجود بھی بہت چھوٹی تعداد ہے. اور ان چھوٹی تعداد میں کتنے ان حقیقتوں سے آشنا ہے، دین کی حقیقتوں سے، اگر اس کو ہم دیکھیں تو بہت ہی محدود تعداد ہو جاتی ہے. ہم ٹھیک ہے کہہ سکتے ہیں ہم 20-22 کروڑ کی تعداد میں ہیں پوری دنیا میں، یعنی 7 بلین کہاں، یعنی 700 کروڑ کے درمیان میں 20 کروڑ، 20-22 کروڑ، اور 20-22 کروڑ میں جو روح دین اور حقیقت دین اور الہی دین کی روح سے آشنا ہو پوری طریقے سے، ان کی تعداد کتنی ہے؟ ہم نا امیدی اور مایوسی کی بات نہیں کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے، اس سے یہ میسج نہیں جائے کہ ہم مایوس کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو، نہیں. مایوسی کی بات چونکہ کل آپ کے سامنے عرض کر چکے کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک حقیقت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے تاکہ انسان چیک کر سکے اپنے آپ کو. کیونکہ جتنے بھی دنیا میں ہیں ان 7 بلین لوگوں میں، 700 کروڑ لوگوں میں بے دین لوگوں کی تعداد بہت کم ہے. ممکن ہے کسی گمان میں پورا یورپ بے دین ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے. یورپ میں آپ نیٹ پہ جا کر دیکھیں 70% سے زیادہ لوگ دیندار ہیں، دین سے اپنا رابطہ رکھتے ہیں. یہ امریکہ میں 70% کے آس پاس لوگ جو ہے دین سے اپنا رابطہ، بے دین نہیں سمجھتے اپنے آپ کو، دیندار سمجھتے ہیں. اور جس دین پہ وہ عمل کر رہے ہیں پورے یقین کے ساتھ عمل کر رہے ہیں، پورے خلوص کے ساتھ عمل کر رہے ہیں، اپنے اعتبار سے پوری سچائی کے ساتھ عمل کر رہے ہیں. دیکھیں مسئلہ تھوڑا سنجیدہ ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ کہہ کے گزر جائے گا نہیں سب بے دین لوگ ہیں، سب بیکار لوگ ہیں، اتنا آسانی سے نہیں کہہ کے آپ گزر سکتے. نہیں، دیندار لوگ ہیں، دین میں مخلص لوگ بھی ہیں، دین پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کی مشکل کیا ہے؟ ان کی مشکل یہ ہے کہ دین کی حقیقت کو نہیں سمجھ پائے ہیں. اور سب کہتے ہیں کہ ہمارا دین الہی دین ہے نا، یہ تو نہیں کہتے کہ ہم نے دین بنایا ہے. دیندار لوگ سبھی کہتے ہیں کہ دین ہمارا کیا ہے، یہ آسمانی دین ہے، یہ الہی دین ہے، سب الہی دین ہے. الہی دین کے نام پر اتنی بڑی تعداد گمراہ ہو رہی ہے، تو کوئی اپنے آپ کو یہ مطمئن ہو کے بیٹھ نہ جائے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں بالکل. یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر دیتے ہیں تاکہ بات واقعے کے ذریعے سے بات آپ کے ذہن میں اچھی طریقے سے محفوظ ہو جائے. یہاں پر زیادہ تعداد جوانوں کی ہے اور شاید ابھی پڑھائی میں مشغول ہیں اور زیارت کی سب کو توفیق نہ ہوئی، انشاءاللہ نصیب ہو حج و زیارت، جوانی میں حج و زیارت کرنے کی توفیق نصیب ہو. آپ جب زیارت کرنے جائیں، ایران کی زیارت کرنے کے لیے جائیں، تو وہاں پر امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے علاوہ جو وہاں پر کچھ بزرگ شخصیتیں ہیں، اس میں ایک جناب عبدالعظیم حسنی ہیں تہران میں. جو لوگ جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں. جناب عبدالعظیم شاہ عبدالعظیم حسنی تہران میں شہر رے، تہران سے متصل جو شہر رے ہے وہاں پہ ان کی زیارت ہے. جاتے ہیں، یعنی جو بھی زیارت کرنے جاتے ہیں تقریباً وہاں پہ سب لوگ زیارت کرنے جاتے ہیں، جو بہت محترم ہے. ایسے ایران میں بہت سارے بزرگ شخصیتیں موجود ہیں اور ائمہ کی اولادیں بہت ساری موجود ہیں، لیکن بہرحال اولاد ہونا تو وہاں پہ اولاد ہونا فضیلت نہیں ہے. فضیلت یہ ہے کہ کچھ ان کے پاس اولاد ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ ہو، ہے نا. ان ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر ابھی یہاں پہ جتنے سادات ہیں وہ سب کے سب امامزادے ہیں نا. امامزادے یعنی امام کی اولادیں سب محترم ہیں امام کی سعادت، لیکن امامزادے ہونا
یہ بذات خود فضیلت نہیں ہے. فضیلت کب بنتی ہے چیز؟ جب امام زادے ہونے کے ساتھ ساتھ امام کے روح سے، امام کی ذات سے وہ صفات کسی حد تک منتقل ہوئی ہو انسان میں. اب یہاں پہ احترام پیدا ہو جاتا ہے، چونکہ اسلام میں معیار شرف اور کرامت و فضیلت کا معیار کیا ہے؟ وہ ویلوز ہیں، وہ قدریں ہیں، وہ فضیلتیں ہیں، وہ تقوی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کا البتہ تقوی سے مراد کوئی ایک چھوٹی سی چیز نہیں ہے، تقوی یعنی پورے دین کا مجموعہ. معیار فضیلت یہ ہے. خوب وہاں پہ بہت سارے امامزادے ہیں اور وہاں پر، لیکن جو کچھ لوگوں کے معصوم قوم کا ایک خاص مقام ہے، ان کی اپنی خاص وجہ سے. ایسی نہیں ہے کہ امام کاظم علیہ السلام کی بیٹی ہیں اور امام رضا علیہ السلام کی بہن ہیں. وہیں قریب میں امام رضا علیہ السلام کے بہن بھائی اور بھی ہیں قوم کے آس پاس، بہن بھی ہیں، بھائی بھی ہیں. لیکن جناب معصوم قوم کا خاص احترام ہے خاص فضیلتوں کی بنیاد پر. جو قرآن کے اسلامی معیار میں جتنا انسان میں فضیلتیں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں، اتنی وہ اللہ کے نزدیک بھی محترم ہوتا چلا جاتا ہے. اور اللہ کے نزدیک ہی نہیں بلکہ اللہ لوگوں کے دلوں میں بھی اس کا احترام ڈالتا شروع ہو جاتا. یہ قانون ہے، قرآن کا قانون ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. ایمان اور عمل صالح تمام فضیلتوں کا خلاصہ. جتنا ایمان اور عمل صالح انسان کا بڑھتا چلا جائے، ایمان یعنی انسان کی فکری قوت، سوچنے کی قوت، عمل اور ذہنی قوت، ایمان کی قوت، معرفت کی قوت. عمل یعنی انسان کی قوت عملی، جو کچھ سمجھ لیا اس پر عمل کرتا چلا جائے. یہی دونوں چیزوں کے ذریعے سے انسان کو ساری فضیلتیں انہی دو چیزوں سے انسان کو حاصل ہوتی ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ جن کے پاس یہ دو چیزیں آ گئیں، جتنا زیادہ آتی چلی جائیں گی اتنی اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈالتا چلا جائے گا، محبت ڈالتا جائے. اس کے سب سے بلند معیار اور یہ اہل بیت علیہ السلام، سب سے بلند معیار رسول اللہ کی ذات ہے نا. رسول اللہ کی اس قدر محبت اور مودت دلوں میں کیوں ہے؟ رسول اللہ کا ایمان، رسول اللہ کے 63 سالہ زندگی میں وہ عمل جو رسول اللہ نے کیا، پھر اہل بیت علیہ السلام، امام علی علیہ السلام. لیکن یہ سلسلہ اور جاری رہا، یعنی چھوٹے چھوٹے معیاروں. جس نے جس قدر ایمان اور عمل، چونکہ قرآن کا قانون ہے اور قانون قرآن کا کسی زمانے سے محدود نہیں ہوتا. اس میں ٹھیک ہے شخصیتیں چھوٹی اور بڑی ہوا کرتی ہیں. مثلا اگر ہم کہیں کہ روشنی، آپ سے کہیں روشنی کس کو کہتے ہیں؟ اب روشنی کی تعریف یہ کہ روشنی یعنی سورج. تو بولیے کہ روشنی کی تعریف سورج نہیں ہے، بلکہ سورج روشنی کا ایک مصداق ہے. اس کو مصداق کہتے ہیں. سورج روشنی کا ایک مصداق ہے. روشنی سب سے بڑی روشنی سورج ہے، لیکن یہ یہاں پہ جو چراغ جل رہا ہے وہ بھی روشنی ہی ہے نا. نہیں کہہ سکتے کہ یہ روشنی نہیں ہے. اس لیے اللہ کے جو قانون ہوتے ہیں اس قانون کا سب سے بڑا مصداق سورج جیسا مصداق وہی رسول اللہ کی ذات ہے، وہی اہل بیت علیہ السلام کی ذات ہے. لیکن قانون یہ ہے کہ جو بھی ایمان اور عمل صالح پیدا کرتا چلا جائے، یہ دو چیزیں جتنی پیدا ہوتی چلی جائیں گی اتنی انسان میں فضیلتیں آتی چلی جائیں گی. جتنی فضیلتیں آتی چلی جائیں گی اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈالتا چلا جائے گا. سیجعل لهم الرحمن ودا. آج شہید متحرک کو آپ کل کس طریقے سے ان چند دنوں میں یاد کر رہے ہیں؟ کیوں یاد کر رہے ہیں؟ ان کے ایمان اور ان کے عمل صالح کی بنیاد پر. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو پوری دنیا میں حتیٰ بے دین لوگ بھی آ کر یاد کرتے ہیں. کیوں یاد کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر. یہ قانون ہے. شاہ عبدالعظیم حسنی کے جب زیارت کرنے کے لیے جائیں تو وہ ایک بہت ہی ایک صرف امامزادے نہیں تھے، ایک فقیہ تھے ہے نا. فقیہ تھے، بڑے فقیہ تھے. لیکن ان سے جو ہم اپنے واقعے کے لیے، جو ہم اپنے موضوع کے لیے جو ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ شاہ عبدالعظیم حسنی کی زندگی میں یہ حالات میں یہ ہے کہ جب وہ شہر رے سے امام کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے. بہت اہم نقطہ ہے، بہت توجہ کریں. کبھی کبھی ہم اپنے آپ کو بہت ہی مومن سمجھتے ہیں اور اپنے اوپر سب کے دین اور ایمان کو چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے جیسا ہے تو مومن ہے اور میرے جیسا نہیں ہے تو بدترین کافر اور بدترین منافق سب کچھ ہے. یعنی اپنے اوپر چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شاہ عبدالعظیم حسنی امام حسن اسلام کی اولاد میں سے امام زادے، فقیہ، امام کے نائب، سب کچھ امام کے بھیجے ہوئے، سب کچھ ہوتے ہوئے جب 1 سال 1.5 سال کی مدت کے بعد شہر رے سے
یہ جہاں بھی ہوا کرتے تھے وہاں سے امام کی خدمت میں واپس پلٹتے تھے تو یہ فقیہ جا کر اپنے پورے دین کو اور اپنے پورے اعتقادات کو امام کے سامنے بیان کرتا تھا. تو جو ہے بہت اہم نقطہ ہے, امام کے سامنے جا کر پیش کرتے تھے. جانتے تھے کہ امام کا وقت بہت قیمتی ہے, لیکن یہ بھی جانتے تھے کہ یہ بھی بات بہت ہی ضروری ہے. جا کر اپنے پورے دین اور پورے اعتقادات کو پیش کرتے تھے. کیوں پیش کرتے تھے؟ اس لیے نہیں پیش کرتے تھے امام ہماری تعریف کریں کہ تم بہت اچھے دیدار ہیں. کبھی کبھی آتے ہیں لوگ آ کر بیٹھ کے اپنے سارے خدمات بیان کرتے ہیں, اس لیے نہیں پیش کرتے تھے. کس لیے پیش کرتے تھے؟ جا کر اس لیے پیش کرتے تھے کہ 1 سال تک امام سے ہماری دوری رہی ہے, اس 1 سال کے فاصلے کی وجہ سے کہیں ہمارے دین میں کوئی انحراف نہ پیدا ہو گیا ہو. 1 سال میں جو فقیہ بھی ہے, جو دین سے آشنا بھی ہے, جو دین کی روح سے آشنا بھی ہے, جو فرزندان اہل بیت میں سے ہے, وہ اس 1 سال کے فاصلے کی بنیاد پر جا کر امام کے سامنے پورا دین پیش کرتے تھے کہ ابھی میرے عقیدے یہ ہیں, تاکہ آپ امام کے ذریعے سے چیک کر کے معلوم ہو جائے کہ اس میں کوئی غلطی تو نہیں پیدا ہو گئی ہے. یہ مسئلہ بہت اہم ہے. یعنی کیا؟ یعنی کہ انسان کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. ابھی فاصلہ بہت زیادہ ہو گیا ہے. اس زمانے میں اتنی مشکلات بھی نہیں تھی جتنا آج کے زمانے میں مشکلات ہے. اس زمانے میں اتنا انسان کو کنفیوز نہیں کیا جاتا جتنا آج کیا جا رہا ہے. ذہن منتشر انسان, خاص کر دین کے مسائل میں طرح طرح کے دین پیش کیے جا رہے ہیں. ہر طرح کے بھی شاید چند ہم نام لے سکیں, چونکہ یہ ایسا موضوع ہے کہ 1 2 دن 4 دن میں اس کا حق ادا نہیں ہوتا ہے. کچھ نام اور کچھ نمونے ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. وہ دین کے نام پر کیا کیا ہو رہا ہے بالکل نظروں کے سامنے, خالی انسان نگاہ اٹھائے تو دکھائی پڑ رہا ہے دین کے نام پہ کیا کیا ہو رہا ہے. اس سے جو ہمیں اہم نقطہ ملتا ہے وہ یہ کہ ہم اپنے دین کو چیک کریں. کتنا بھی اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہے ہوں, لیکن آ کر اپنے دین کو چیک کریں کہ ہے مطابق یا نہیں. کس سے چیک کریں؟ چیک کہاں پہ جا کے کریں؟ اس کا بھی راستہ رسول اللہ نے بیان کیا تھا. یہ جملہ میں بار بار کہتا ہوں جہاں بھی فرصت ہوتی ہے اور موقع ملتا ہے, کہ رسول اللہ نے اپنی وصیت میں جو فرمایا, بار بار وصیت کی رسول اللہ نے, صرف ایک جگہ پہ نہیں, بار بار رسول اللہ نے یہ جملہ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی. یہ کیا تھا؟ ہم جیسے نادان لوگ یہ سمجھے کہ رسول اللہ آئے ہیں, یہ حدیث اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے قرآن کی فضیلت بیان ہو. مثلا یا اہل بیت کی فضیلت, یہ اہل بیت کی فضیلت کے لیے حدیث بیان ہوئی ہے, یہ قرآن کی فضیلت کے لیے بیان ہوئی نہیں ہے. نہیں, نہ قرآن کو فضیلت بیان کرنے کی ضرورت. قرآن خود اتنی فضیلتوں سے بھرا ہوا ہے کہ ایک کوئی بیان نہ کیا جائے تب بھی اس کی فضیلت. اہل بیت الاسلام میں اتنی فضیلتیں ہیں کہ بیان نہ کیا جائے تب بھی ان کی فضیلت چھپ. یہ رسول اللہ کا مقصد صرف اظہار کرنا نہیں تھا, فضیلت کے اظہار کرنا نہیں تھا. رسول اللہ فضیلت نہیں بیان کر رہے تھے, بلکہ قیامت تک کے انسانوں کی ایک بہت بنیادی ترین ضرورت کو بیان کر رہے تھے. ضرورت کیا؟ یہی ضرورت کہ تمہیں چیک کرنا ہے. تو چیک کہاں کرنے کے لیے آؤ؟ دیکھیں ایک مسئلہ, ایک جملہ بیچ میں اور کہوں, دینداری کر رہے ہیں نا, دین کے نام پہ آ کر یہاں پہ بیٹھے ہیں, دین کو سننے کے لیے آگے بیٹھے ہیں, ارادہ بھی رکھتے ہیں دینداری کرنے کا, دینداری کے نتائج کو بھی جانتے ہیں. زندگی بھر 60 سال 70 سال 80 سال خدا نے جتنی زندگی جس کو عطا کی وہ دینداری کرے گا, ایک بہت بڑی وقت جو اپنے دینداری میں گزارے گا. اور دینداری اگر کر رہا ہو انسان, اور آپ نے یہ دیکھ لیا کہ ایک بہت بڑی تعداد دنیا میں بلینوں انسان کی تعداد دینداری کر رہی ہے لیکن صحیح راہ پر نہیں کر رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ چیک نہیں کیا اس نے. ہر دین آیا تھا اللہ ہی کی طرف سے, جو اتنے بھی آسمانی دین ہیں, لیکن چونکہ دیندار لوگوں نے وقت پر مناسب موقعوں پر اپنے دین کو پلٹ کر چیک نہیں کیا, لہذا حالت یہاں تک پہنچ گئی. ہم نام میں نہیں لیتا کسی دین کا, ضرورت بھی نہیں ہے. ہر دین کی حالت ہے. آیا جب تھا اللہ کی طرف سے تو بالکل وہ صحیح و سالم آیا تھا, لیکن حالت اس کی اتنی خراب کیوں ہوئی؟ اس لیے ہوئی کہ چیک نہیں کیا گیا, پلٹ پلٹ کے اس کو چیک نہیں کیا گیا. اس تمام دین کی حالت یہ بنتی چلی گئی. جب اتنی یہ سیریس مسئلہ ہے انسان کا, اور انسان کو دینداری بھی کرنا ہے, اور ایک یہ بھی جانتا ہے انسان کہ بے دینی سے کم نقصان دہ نہیں ہے کہ اگر دینداری غلط طریقے سے کی جائے.
دیکھیں یہ سب حساس مسئلہ ہے. بے دینی بھی نقصان دہ ہے انسان کے لیے. کبھی کبھی بے دینی انسان اپنی ذات کے لیے اس کے نقصان دہ ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غلط دینداری صرف اپنے ہی لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی نقصان دہ ہو جاتی ہے. بے دین کو تو بے دین کہہ کے چھوڑ دیتا، چلو بے دین انسان ہے، لیکن دینداری اگر غلط زاویے پہ جا رہی ہو تو یہ چھوڑا نہیں جاتا. کہتا ہے یہ تو دیندار انسان ہے، یہ تو ملا ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ تو دیندار ہے. یہاں زیادہ دھوکے ہوتے ہیں. اتنے ساری مشکلات کو دیکھتے ہوئے پھر کیا کرنا پڑتا ہے؟ پھر وہی رسول اللہ کی اہم ترین وصیت، اس وصیت طرف انسان کو پلٹنا پڑتا ہے. واقعی ذرا انسان اپنے معاشروں کو اٹھا کر دیکھے. میں کوئی زیادہ سخت بات نہیں کہنا چاہتا ہوں، لیکن کس قدر قرآن کے ذریعے سے اپنے دین کو ہم چیک کرتے ہیں. چیک کرنا تو دور کی بات ہے، جو ابھی ہمارے ممبروں کی حالت یہ ہے کہ آ کر علل اعلان قرآن کے اصولوں کو پامال کیا جاتا ہے انہی ممبروں سے. قرآن کے اصولوں کو، بنیادی ترین اصولوں کو. خدا کرے کہ آپ کے ماحول میں یہ چاہے ابھی نہ ہو رہی ہو، اور ہو رہی ہو تو سنبھل جائے جلدی، لیکن ابھی دوسرے علاقوں میں باقاعدہ طور پر، ہندوستان پاکستان کے بعد دوسرے علاقوں میں باقاعدہ طور پر چیک کرنا تو دور کی بات ہے، سمجھنا تو دور کی بات ہے، اپنے آپ کو اس پر ڈھالنا تو دور کی بات ہے. نہیں، آ کر باقاعدہ دین کے نام پر قرآن کے اصولوں کو پامال کیا جاتا ہے. اہل بیت علیہم السلام کے نام پر آ کر اہل بیت کی زندگیوں کے اصولوں کو پامال کیا جا رہا ہے بڑے پیمانے پر. دیکھیں یہ سیریس مسئلہ ہے، یہ حساس مسئلہ ہے. امام حسین علیہ السلام کے نام پر، عزاداری کے نام پر حسین ابن علی، وہی اصول جو کربلا میں امام نے قائم کیے ہیں، انہی اصولوں کو آ کر پامال کیا جا رہا ہے. لہذا پھر کیا کرنا ہے؟ یہ چھوٹا سا مسئلہ نہیں رہ گیا ہے، اور انسان کو زندگی بھر کرنا بھی ہے. ایسا کہ نہیں کرنا ہے، دین نہیں کرنا ہے، دینداری نہیں کرنا ہے. یہ جانتے ہوئے کہ غلط دینداری بے دینی سے بھی زیادہ خطرناک ہے. امیر شام کا لشکر، شامی لشکر جو امام کے مقابلے میں آیا تو امام اسی قانون پہ عمل کر رہے تھے. کس قانون پر؟ اسی قانون پر جو قانون تھا ہمیشہ کہ اگر کوئی فرار کر رہا ہے تو اسے نہیں مارو، جانے دو. شام کا لشکر تھا، اتنا ظالم و جابر لشکر تھا، لیکن پھر بھی امام کہتے تھے کہ اگر کوئی فرار کر رہا ہے تو جانے دو، نہیں مارو. عمرو عاص کو امام نے خود ہی چھوڑ دیا، عمرو عاص جیسے انسان کو. لیکن جب دین کے نام پر خوارج آئے امام کے مقابلے میں، یہ دیکھیں نمونہ تاریخ کا. خوارج کون لوگ تھے؟ خوارج وہ لوگ تھے جو چند مہینے پہلے امام کے اپنے لشکر میں موجود تھے، جو امام کے ساتھ معاویہ کے لشکر سے جنگ لڑ رہے تھے، جنہوں نے چند مہینے پہلے زخم کھائے تھے، خون بہایا تھا، قربانی دی تھی. بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کے بھائی، بیٹے، باپ امام کے ساتھ شہید ہوئے تھے، شہیدوں کے وارث تھے. لیکن جب وہ خوارج بن کر امام کے مقابلے میں آئے تو امام نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ یہ کام علی بن ابی طالب ہی کر سکتے ہیں، یہ امیر المومنین کا کام ہے. کیا کیا امام نے ان کے سے؟ معاویہ کے لشکر کے لیے قانون تھا کہ جو بھاگ رہا ہے بھاگنے دو، جو بچنا چاہتا ہے بچنے دو. لیکن اس لشکر کو جو دین کے نام پر آیا تھا اور دین کے نام پر آ کر امام سے لڑ رہا تھا، امام نے کہا ان میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑو، سب کو مارو، سب کو قتل کر دو. صرف 9 لوگ بھاگ سکے تھے کسی طریقے سے. ہم نے کون لوگ تھے یہ؟ وہ جو چند مہینہ پہلے امام کے لشکر میں موجود تھے، جنہوں نے کئی مہینے تک امام کے ساتھ ساتھ جنگ کی تھی، جنہوں نے زخم کھائے تھے، امام کے ساتھ جنہوں نے زخم کھائے تھے، جنہوں نے قربانیاں دی تھیں، جنہوں نے شہید دیے تھے. لیکن چونکہ وہ دین کے نام پر آئے ہیں اور دین کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرنے جا رہے ہیں، نظر امام نے فرمایا ان کو سب کو مار ڈالو، سب کو قتل کر دو. وہ جو رات میں سجدے بھی کیا کرتے تھے، وہ جو قرآن کے بھی حافظ تھے، یہ سب کچھ تھا. لیکن یہ سب کچھ چونکہ اس کا زیادہ خطرہ ہے، اگر بے دین انسان آ کر کسی کو گمراہ کرنا چاہے تو اس کی گمراہی کا اثر بھی کم ہوگا، وہ گمراہ بھی نہیں کر پائے گا. لیکن اگر کوئی دیدار آ کر گمراہ کرنا چاہے تو اس کی گمراہی
اسرائیل اگر آئے ہمیں گمراہ کرنا چاہے تو نہیں گمراہ کر پائے گا، لیکن سعودی عرب اگر گمراہ کرنا چاہے تو دیکھیں کتنی بڑی تعداد گمراہ ہو گئی ہے، یعنی حاکموں کی طرف سے۔ سعودی عرب عوام کو ہم نہیں کچھ کہہ رہے ہیں، جو یہ سسٹم وہاں کا ہے، عوام میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ جو وہابی ہو گیا سب ایک ہی جیسے ہیں، نہیں، ان میں بھی طرح طرح کے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ نادانی کی بنیاد پہ، مختلف وجوہات ہیں ان کی۔ کیونکہ نفاق کی تصویر شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ جس بات پر بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں وہ نفاق کا چہرہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ نفاق کا چہرہ ہمیشہ اس کے اوپر دین کا چہرہ ہوتا ہے، دین کا رنگ ہوتا ہے، دین کے رنگ میں آتا ہے، یہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے۔ یہ الہی دین کے لیے کفر کیسا ہے؟ کفر تیز ہواؤں کے مانند ہے، طوفان کے مانند ہے۔ اگر ہم نے اپنے درخت کی نونہال کی جڑوں کو مضبوط کر دیا ہے تو کفر کی ہوائیں کتنی ہی تیز کیوں نہ چلتی رہیں ہم سنبھل سکتے ہیں۔ لیکن نفاق کیا ہے؟ نفاق دیمک کے مانند ہے، نفاق دیمک کے مانند ہے، کتنا ہی مضبوط درخت کیوں نہ ہو، اوپر سے وہ ہرا ہرا لگ رہا ہے، اوپر سے سالم بھی دکھائی پڑ رہا ہے، اوپر سے کوئی فرق بھی نہیں پڑ رہا ہے، لیکن اندر سے خالی ہوتا چلا جا رہا ہے، کھوکھلا ہوتا، کیونکہ دیمک لگ گیا ہے۔ نفاق دیمک کی طریقے سے داخل ہوتا ہے۔ یہ سارے دین، اب دین کی شکلیں چند آپ کے سامنے سے نام لے پائیں گے، یہ سارے دین کے خطرات کیا ہیں؟ یہ خطرات ہیں، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں چونکہ یہ موضوع میں نے عرض کیا کہ ایک دن کا موضوع نہیں ہے، دین اہم مسئلہ ہے۔ نفاق نے رسول اللہ کے زمانے سے لے کر اب تک دین کو جتنے نقصانات پہنچائے ہیں، منافقانہ دین نے، منافقانہ دین کے جب نام آئے تو آپ کسی غیر فرقے کو صرف نہیں دیکھنا شروع کریں، یہ نفاق کہیں بھی داخل ہو سکتا ہے۔ صرف انقلاب آنے کے بعد شہید مطہری کو کس گولی سے مارا گیا؟ نفاق کی گولی سے مارا گیا، کفر کی گولی سے نہیں مارا گیا ہے۔ شہید مطہری کی پیشانی پہ جو گولی آ کر لگی ہے وہ نفاق کی گولی تھی، وہ حوزے کا طالب علم تھا، نفاق کی گولی تھی، یہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے اور یہ کہیں بھی آ سکتی ہے، کیونکہ شہید مطہری وہ انسان تھے کہ جو نفاق کو جگہ نہیں دینے دے رہے تھے۔ ایک ایسا بابصیرت انسان تھا، وہ صرف کتاب لکھنا نہیں، صرف ایسے انسان نہیں تھے جو بہت اچھا بول لیتے تھے، شہید مطہری صرف ایسے انسان نہیں تھے جو بہت اچھا قلم چلا لیتے تھے، شہید مطہری ایک ایسے انسان تھے جو بہت اچھا عمل بھی کرتے تھے، اور ان کا عمل یہ تھا کہ نفاق کو کہیں پر نفوذ نہیں پیدا ہونے۔ انقلاب کی درخت میں خوبصورت مضبوط درخت کے اندر نفاق کے دیمک کو قریب نہیں آنے دے رہے تھے۔ یہ نفاق کے دیمک اسلام کی شکل میں جو زندانوں میں تھے، انقلاب کے نام پر زندانوں میں یہ منافقین موجود تھے، گئے تھے، لیکن تھے وہ منافق، قربانیاں بھی دی تھیں لیکن تھے وہ منافق۔ اور شہید مطہری پہچانتے تھے کہ یہ نفاق کے دیمک اگر اس درخت کے پاس آ جائے گا تو انقلاب کا شجر بھی، لہذا اس نفاق کی گولی شہید مطہری کی پیشانی پر آ کر لگی۔ لہذا یہ غیروں میں صرف نہیں ڈھونڈے، مثلا انسان اگر ایک کتاب کو پڑھے صرف اس لیے پڑھے اسے انعام مل جائے، تو اس نے صرف انعام ملنے کے لیے کتاب پڑھی ہے، 10 دنوں کے بعد اس کتاب کا ایک نقطہ بھی اسے یاد نہیں ہوگا، اگرچہ آج اس کو میڈل بھی مل جائے۔ دین کی بھی حالت ہے، دین اگر زبانی ہو، دین کا اگر فلسفہ ثواب ہو تو یہ دین کے حق میں خود ہی بہت بڑا نقصان، ثوابوں والا دین۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ثواب نہیں ہے، ثواب ہے، لیکن ثواب پیچھے سے آتا ہے، ثواب دیا جاتا ہے۔ دین کے راہ میں انسان قدم بڑھاتا رہے، ادھر خدا خود ہی ثواب دیتا نہ شروع کرتا ہے، لیکن یہ کہ ثواب پیچھے سے دیا جا رہا ہے کہ تم آگے بڑھو، ہم تمہیں ثواب دے رہے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ نہیں آئے تھے۔ عمر سعد کے لشکر میں ایسے لوگ بھی موجود تھے، اتنے فقیر لوگ بھی موجود تھے جن کے پاس اپنی تلوار خریدنے کا پیسہ نہیں تھا، یعنی دنیا میں بھی فقیر، دنیا میں بھی تباہی ان کی اور آخرت بھی گئی۔ اتنے فقیر ترین لوگ بھی آئے تھے، کس لیے آئے تھے؟ اس لیے آئے تھے کہ شاید چند درہم مل جائیں ہمیں، یہ سوچ کے نہیں آئے تھے کہ چلیں گے تو امام صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل ہی کر دیں گے، کہیں بس ساتھ میں چلتے ہیں، امام کو قتل نہیں کریں گے، ہم اس جرم میں شریک نہیں ہوں گے، ساتھ میں چلے کہ درہم مل جائے گا کچھ۔ لیکن جب ایک قدم اٹھتا ہے، پہلا قدم اگر باطل کی طرف اٹھتا ہے اور نہیں روکا جائے تو حسین ابن علی کے قتل کے جرم میں بھی انسان اپنے آپ کو شریک کر سکتا ہے۔
پہلے سے کوفے والوں نے سب نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ہم جا رہے ہیں فرزند رسول کو قتل کرنے کے لیے. عمر سعد بھی حتیٰ یہ سوچ کے نہیں آیا تھا کہ ہم جا رہے ہیں حسین ابن علی کو قتل کرنے کے لیے. عمر سعد بھی 8ویں محرم تک کوشش کرتا رہا کہ میری تلوار سے حسین ابن علی کا قتل نہ ہو، لیکن جب یہ قدم اٹھا دیا ہے، پہلا قدم اٹھا ہے، تو یہ قدم عصر عاشور اس لمحے تک بھی پہنچے گا کہ عمر سعد دیکھ رہا ہوگا. یہ کربلا کی عبرتیں ہیں عزیزو، کربلا کی عبرتوں ایک پورا اشرا پڑھا جا چکا، شاید نیٹ پہ موجود. بہت عبرتیں ہیں کربلا میں. عمر سعد کوئی بے دین انسان نہیں تھا. سر عمر سعد کا انتخاب ہی اسی لیے کیا گیا تو بہت دیندار انسان تھا، لیکن کون سا دین تھا؟ الہی دین نہیں تھا. الہی دین چاہیے. عمر سعد یہ سوچ کے نہیں آیا تھا کہ امام حسین کو قتل کرنا ہے، لیکن قتل کیا. صرف امام کو قتل نہیں کیا بلکہ کہاں تک اور آگے تک بڑھتا چلا گیا. قدم اٹھ گیا تو اٹھتا چلا جائے گا، رکے نہ یہ قدم. اس طرح آئے تھے. چادر چھین رہا تھا، زیور چھین رہا تھا، پوچھا زیور چھین رہا تھا، رو بھی رہا تھا. سنا نا واقعی ہے؟ زیور چھین رہا تھا اور رو بھی رہا تھا. کہ تو رو کیوں رہا ہے؟ کہ میں جانتا ہوں کہ کس کا زیور چھین رہا ہوں، کس کو اذیت کر رہا ہوں. کہ پھر چھین کیوں رہا ہے؟ کہ اگر میں نہیں چھینوں گا تو کوئی اور چھینے گا، اور وہ چھینے گا تو اس کو انعام مل جائے گا، مجھے انعام نہیں ملے گا. منفعت والا دین. عمر سعد کیا کہہ رہا تھا؟ آخر کہہ رہا تھا اے اللہ کے لشکر اٹھو. صبح عاشور اس نے یہ آواز بڑھائی، یا خیل اللہ ارکبی وبالجنت ابشری. اٹھو ہم تمہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں. حسین ابن علی کے مقابلے میں چلو جنگ کرنے کے لیے. اے اللہ کے لشکر اٹھو، ہم تمہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں. ہر جنت کی بشارت دیکھیں کہ کس کی طرف سے دی جا رہی ہے. جنت کی بشارت بہت سارے لوگ، جنت کی بشارت عمر سعد بھی آ کر دے سکتا ہے. جنت کی بشارت پہ انسان دھوکہ نہ کھا جائے. دیکھیں کہ کس کی زبان سے جنت کی بشارت آ رہی ہے. حسین ابن علی جنت کی بشارت دیتے ہیں تو حر کو دیتے ہیں، اور عمر سعد جنت کی بشارت دیتا ہے تو شمر و خولی جیسے لوگوں کو جنت کی بشارت دیتا ہے. فرق ہوتا ہے جنت کی بشارت. یہ منفعت پرست لوگ کربلا میں دو گروہ ہے. ایک گروہ وہ ہے جو منفعت پرست آیا ہے، ایک گروہ وہ ہے کہ اپنے سب کچھ قربان کرنے کے لیے آیا ہے. ایک لینے کے لیے آیا ہے، ایک سب کچھ دینے کے لیے آیا ہے. جو لینے کے لیے آیا ہے وہ عمر سعد کے لشکر میں ہے، جو دینے کے لیے آیا ہے وہ حسین ابن علی کے لشکر میں. منفعت پرستی کا دین اگر لے کے چلے تو یہ الہی دین نہیں ہو پائے گا. سیکولر اور آج کے دین جو سیکولر دین سب کے ساتھ چلتا ہے. ہر باطل کے ساتھ سیکولر دین چلے گا. دین بھی ہوگا لیکن رنگ اس کا کیا ہوگا؟ سیکولر دین. ابھی بہت سارے لوگوں کو بہت پسند آتا ہے سیکولر دین، بہت پسند ہے. ٹھیک ہے، یہ اچھا ہے، یہ سب کے ساتھ چلتا ہے. سیکولر دین کے ساتھ جا کر یزید کے ساتھ بھی بیٹھا جا سکتا ہے، بش کے ساتھ بھی جا کے بیٹھا جا سکتا ہے، شرون کے پاس بھی جا کے بیٹھا جا سکتا ہے، اسرائیل کے سفیر کے پاس بھی جا کے بیٹھا جا سکتا ہے، امریکہ کے سفیر کے پاس بھی جا کے. سیکولر دین ہے، مشکل نہیں ہے. دین بھی ہے. مسجد میں جائیں گے دیدار ہو جائیں گے. باہر یہ بھی ضرورتیں ہماری ہیں. سیکولر دین یعنی کیا؟ یعنی مسجدوں اور رضا خانوں کا صرف دین. باہر نکلے تو سیکولر ہو جائے وہ دین. یہ دین کا خطرہ، بہت بڑا خطرہ. قائدین کا دین، قرآنی اصطلاح قائدین یعنی کون؟ بیٹھے ہوئے لوگوں کا دین. قائدین کے مقابلے میں مجاہدین کا دین. الہی دین یعنی مجاہدین کا دین. مجاہدین کے دین کے مقابلے میں قرآن کیا؟ قائدین کا دین. قرآن کی اصطلاح، کئی جگہ قرآن میں لفظ آیا ہے. اہل قعود، قائد حمزہ والا نہیں. حمزہ سے قائد یعنی قیادت کرنے والا، وہ نہیں. اہل قعود بحول اللہ وقوتہ اقوم و اقعود جو کہتے ہیں. قعود یعنی بیٹھے ہوئے لوگ، جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہر حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں. ساری دنیا میں کچھ بھی ہو جائے، بچوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، عزتوں کے ساتھ، ناموس کے ساتھ، فلسطین میں، عراق میں، ابو غریب میں کیا کچھ نہیں ہوا، لیکن قائدین کو کہا بھی گیا کچھ بول تو اگر کچھ مجاہدین کم سے کم بول رہے ہیں ان کے ساتھ تو آگے کھڑے ہو جاؤ. ان کو یہ بات گوارا نہیں ہے. کیوں گوارا نہیں ہے؟ کیونکہ ان کا دین جو ہے قائدین کا، بیٹھے ہوئے لوگوں کا دین ہے. وہ اٹھ نہیں سکتے، وہ کچھ بول نہیں سکتے، وہ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ دین کے، یہ غیر الہی دین، یہ سب سارے علاقائی دین ہیں. الہی دین کے مقابلے میں سب علاقائی دین ہی ہے، الگ الگ علاقوں کے دین.
بس کہہ رہے ہیں تھک گئے؟ ٹھیک ہے، چند نام اور لے لیتے ہیں بس. قائدین کا دین، آبائی دین، اللہ اکبر، یہ دین بہت، یہ تو ہر علاقے کا دین ہے، یہ کسی خاص علاقے سے مخصوص. آبائی دین، آبائی دین کے اتنا بڑا خطرہ ہے. قرآن میں جگہ جگہ یہ آیا ہے کہ انبیاء کے سامنے سب سے بڑی مشکل کیا ہوتی تھی؟ حتیٰ مترفین سے بھی زیادہ بڑی مشکل، جو مترفین تو سامنے آ کے لڑ جاتے تھے، لیکن یہ آبائی دین کے لوگ یہ مشکل. بار بار انبیاء کہتے تھے کیوں نہیں کرتے، کیا کہ ہمارے باپ کے خلاف بول رہے، ہمارے ماں باپ کے دین کے خلاف بول رہے. کیسی باتیں کرتے ہو، دیوانے تو نہیں ہو گئے؟ انبیاء کو اسی لہجے میں آ کہتے تھے پاگل تو نہیں ہو گئے ہو، دیوانے تو نہیں ہو گئے، سفی ہو تم، احمق. اگر نبی سے یہ کہتے تھے سفی، احمق ہو تم، کیسی باتیں کرتے ہو. اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول، آؤ اللہ کی طرف، آؤ رسول کی طرف. تو وہ کیا کہتے تھے؟ کہتے حسبنا ما وجدنا علیہ آباؤنا، ہمارے لیے بس وہی جو ہم نے اپنے ماں باپ سے سیکھا ہے وہی ہمارے لیے کافی. کیسی باتیں آگے کرتا ہے، 4 دن کے آگے درس پڑھ لیا اور آگے باتیں کرنے لگا دین کی. ہم 70 سال سے یہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں، 80 سال سے ہم نے یہ کام کیا ہے، ہمارے یہاں 100 سال سے یہ کام ہو رہا ہے، یہ ہمارے ماں باپ کرتے چلے آئے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، یہ نہیں جانتے کہ ان کے ماں باپ جاہل تھے اور ہدایت یافتہ نہیں تھے. ٹھیک ہے، ماں باپ کا احترام اپنی جگہ، ماں باپ کافر بھی ہوں حتیٰ ان کا احترام اور ادب، اسلام بہت حسین ہے، بہت خوبصورت ہے. یہ نہیں کہ اگر وہ کافر ہیں، ان کا دین ہمارے دین سے خلاف، ان کی بے احترامی کرنا شروع کر دیں، ان کے سامنے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، ان کو ڈانٹنے لگیں معاذ اللہ، یا ان کو بے احترامی سے کہا. نہیں، ماں باپ ہیں تو ان کا احترام اپنی جگہ پہ، ان کا ادب اپنی جگہ پر، لیکن دین خدا، دین صرف اللہ کا دین ہے، احبا کا دین نہیں، کیونکہ ممکن ہے وہ بھی ہدایت یافتہ نہ ہو. ہاں، درد ہے ماں باپ کا، ان کو بھی ہدایت دو، ان کو بھی کوشش کرو ہدایت پہنچے. قوالوں اور صوفیوں والا دین، ملنگوں والا دین، پیروں والا دین. پیر کا دین بہت بڑا خطرہ ہے، چونکہ پیر، جو کل ایک مجلس میں عرض کیا، پیر کیا ہے؟ پیر کبھی انسان کو اللہ کی طرف نہیں جانے دیتا، اپنی طرف سے رکھتا ہے، اپنے میں الجھا کے رکھتا ہے، بت بن جاتا ہے. پیر یعنی بت. بت کی تعریف کیا ہے؟ جو اللہ اور انسان، عبد اور معبود کے درمیان میں آ کر حائل ہو جائے، وہی بت ہے. پتھر کے بت اتنے خطرناک نہیں ہیں، یہ گوشت اور چمڑے کے بت بہت زیادہ خطرناک ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پتھر کے بت اتنا زیادہ حائل نہیں ہو پاتا، وہ تو ایک جگہ پڑا رہتا ہے، لیکن یہ ٹہل کے جا کر ہر جگہ پھر کے جا کر لوگوں کے سامنے، عبد اور معبود کے سامنے آ کر حائل ہو جاتا ہے. یہ دیندار، یہ جو ہے، یہ پیروں والا دین، یہ اگر اپنے اندر الجھا دیتا ہے، سوچنے کی صلاحیت چھین لیتا ہے انسان کی. پیٹ خالی ہے، خود بھوکا مر رہا ہے، لیکن لا کے پیر کے قدموں میں اپنے انڈے ضرور توڑے گا، مرغ ضرور دے گا. یہ سوچنے کی صلاحیت نہیں رہ جاتی. کہ پیروں کا کام ہی اگر سوچنے کی، لیکن انبیاء کا ایک پہلا کام کیا ہوتا تھا؟ انبیاء کا پہلا کام ہوتا تھا لوگوں کو بیدار کرنا. لیکن ان سارے دینوں کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو غفلت میں رکھنا. کیونکہ اگر غفلت میں نہیں رکھیں گے تو پیری نہیں چلے گی. اور نادانی کس کی ہے؟ نادانی، یہ نادانی، یہی کام ہے انبیاء کا. کام یہ تھا نادانوں کو آ کر غفلت سے بیدار کریں، چوکائیں، بیدار کریں. چوکو، تم کہاں جا رہے ہو؟ کس قدر نادانی. پروفیشنل دین، پیشہ ورانہ دین. پیشہ ورانہ دین ہر جگہ نظر آتا ہے. بولتا ہے انسان تو پیشے کے لیے، لکھتا ہے انسان پیشے کے لیے، منبر پہ آئے تو پیشے کے لیے. پیشہ ورانہ دین کے سب سے بڑا خطرہ. انبیاء جب بھی آگے کہتے تھے ہم تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے، انبیاء کی زبان یہ تھی. سورہ یاسین میں آ کر ایک مبلغ نے کہا کہ آؤ ہم تمہیں خدا کی طرف دعوت دیتے ہیں، لوگوں نے اسے مارنا چاہا. دوسرا، من اقصى المدینۃ رجل، دوڑتا ہوا شہر کے دور سے دوڑتا ہوا انسان آیا اور اس نے معیار بتایا
کہا کہ تم کیوں ایسے انسان کی پیروی نہیں کرتے جو کوئی اجر نہیں مانگتا؟ اجر مانگنے والے ہیں پیشہ ور لوگوں کا دین الہی دین نہیں ہو سکتا۔ کیوں تم پیروی نہیں کرتے؟ من لا یسلکم اجرا، جو تم سے اجر نہیں مانگتا، جو کچھ طلب نہیں کرتا ہے۔ جو طلب نہیں کرتا یعنی کیا؟ یعنی اس کا کوئی مقصد نہیں، اس کا مقصد اللہ ہے۔ پیشہ وروں کے پیچھے کیسا بھاگ رہا ہے انسان؟ پیشہ ور سامری ہو، جب دو چیزیں مل جائیں تو پھر بہت زیادہ حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ پیشہ ور بھی ہو اور سامری بھی ہو تو نارن علی نار، جیسے کہ نور علی نور، یہاں پہ نارن علی نار ہو جاتا ہے۔ پیشہ ور بھی ہو اور ساتھ میں اس کے بعد سامری کا ہنر بھی ہو، دلوں کو جیتنے کا، جذبات میں بھڑکانے کا۔ کہ یہ دین نہیں، پیشہ وروں کا دین نہیں، پروفیشنل دین نہیں، ملنگوں کا دین نہیں۔ ملنگ یعنی کیا؟ یعنی حماقتوں کا دین، جہالتوں کا دین، جذبات کا دین۔ ملنگ میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ملنگوں کا دین بہت تیزی سے ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے، ادھر امپورٹ کیا جا رہا ہے، باہر سے ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ ایک پورا گروپ بیٹھا ہوا ہے سیریا میں، ایک پورا گروپ بیٹھا ہوا ہے لندن میں، باقاعدہ پلاننگ کے تحت بھیجا جا رہا ہے ایک ایک بستی میں ایک ایک ملنگ کو جا کر ملنگوں کی تعداد میں اضافہ کرو، پلاننگ کے تحت۔ ملنگوں والا دین، بچیں ان دینوں سے، یہ سب آپ کے پاس بھی دھیرے دھیرے آئے گا۔ پہاڑوں نے بہت سارے لوگوں کو روک رکھا ہے، پہلے عرض کیا میں نے کہ آپ کے اور دوسری دنیا کے بیچ میں جو پہاڑ ہیں، لیکن یہ سب خطرات دھیرے دھیرے آنے والے ہیں۔ یہ سارے خطرات، یہ سارا دین کیوں ہے ناقص دین؟ دو تین نام اور لینے ختم کریں۔ ناقص دین، دین تو ہو لیکن ناقص ہو، کامل دین نہیں ہو۔ کل آپ کے سامنے شہید مطہری نے کامل دین پیش کیا ہے۔ ناقص دین خطرناک ہے، ناقص دین کارٹونوں جیسا دین ہے۔ ناقص دین میں ایک چیز کے پیچھے انسان بھاگتا ہے، باقی ساری چیزیں چھوڑ دیتا ہے، یہ ناقص دین ہے۔ یہ بھی الہی دین نہیں ہے۔ تعویذوں والا دین، پتھروں والا دین، سب کچھ جو پھونک دیا جائے کسی طرح، پھونک کے جو ہے بیچارہ بچے کو آگے پھکاتے ہیں، وہ بچہ مریض نہیں ہوتا تو اور مریض ہو جاتا ہے، چونکہ سارے میکروب اس کے منہ کے چلے جاتے ہیں اس کے منہ پر۔ دعا کریں، اللہ سے دعا کریں۔ یہ پانی میں پھونکنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ وہی مشکل کیا ہے؟ دکھائی پڑنا چاہیے کچھ۔ اللہ سے دعا کرنے پر یقین نہیں ہے، لیکن چونکہ پانی دکھ رہا ہے، یہ وہی بنی اسرائیلی تفکر، دکھ رہا ہے پانی، یہ پی لیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا کرنے پہ بھروسہ نہیں انسان کو، اللہ کی قدرت پہ بھروسہ نہیں ہے، لیکن یہ پانی جو دکھ رہا ہے اس پہ سب سارا بھروسہ نظر آتا ہے۔ یہ ایمان بالغیب کی مشکلات ہے، دکھے کچھ، کوئی چیز دکھائی پڑ رہی۔ یہ کون سا دین ہے؟ اس میں الجھا ہوتا ہے انسان، سب کچھ پتھروں میں آ کے رکھا ہے۔ 1000 انگوٹھی پہن کے بیٹھا ہوا ہے، سب پتھروں سے کام چلا، پوری دنیا چل رہی کس سے؟ پتھروں سے چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، پتھر اللہ نے خوبصورت بنایا ہے، اللہ کی نشانی ہے۔ معمولی خاک کو اللہ نے یہ پتھر، ممکن ہے کچھ تاثیر بھی کسی طرح کی ہو، لیکن ایسی تو نہیں کہ بغیر تحقیق کے اللہ نے خاک میں کچھ رکھا ہے، فلاں پتے میں کچھ رکھا ہے، فلاں جگہ کچھ رکھا ہے۔ لیکن یہ تحقیق کے بعد آ سکتا ہے، یا معتبر ترین روایت کے ذریعے سے کوئی، یہ نہیں کہ جو کچھ ہر کتاب میں آ گیا سب کچھ ہاں ٹھیک ہے۔ کتاب میں بہت ساری چیزیں کہاں سے آئی ہیں؟ جو جواہر یہ جویلرز نے ڈالی ہیں، پتھر فروشوں نے، ان کو پتھر بیچنا ہوتا تھا۔ جب پیاز بیچنے والا حدیث گڑھ سکتا ہے، پیاز بیچنے کے لیے حدیث گڑھی جا سکتی ہے، تو پتھر بیچنے کے لیے تو دائمی سلسلہ ہے پتھر کے۔ پتھروں والا دین، تعویذوں والا دین۔ تعویذ کا مطلب یہ نہیں ہے، تعویذ ایک دینی کلمہ ہے۔ تعویذ یعنی کیا؟ یعنی اللہ کی پناہ مانگنا۔ کہتے ہیں نا قل اعوذ برب الناس، اعوذ سے تعویذ بنا ہے، معوذتین جو ہیں، قل اعوذ برب الناس۔ اصلی تعویذ کیا ہے؟ جب بھی کہیں کسی شیطان کے دائرے میں انسان اپنے آپ کو محسوس کرے، شیطان کے چنگل اس کی طرف بڑھ رہا ہو، تو کیا کرے؟ بہترین علاج یہی ہے کہ اے اللہ تیری پناہ مانگتے ہیں۔ عربی بھی نہیں، اللہ سے پناہ، یہ ہے تعویذ۔ یہ تعویذ جو اللہ نے بتایا، اس تعویذ کو بھول کے انسان کدھر جائے؟ ایک ایسے ملا کے پاس تعویذ لکھوانے جائے جو خود 1000 مشکلات میں گرفتار ہے۔ وہ ہماری مشکل کیا حل کرے گا؟
جو اپنی مشکل نہیں حل کر سکتا، جو ہمارے چند پیسے کا محتاج ہے۔ تعویذ یعنی کیا؟ تعویذ ائمہ نے بھی بتائی ہے، لیکن ائمہ نے کیا تعویذ بتایا ہے؟ اللہ سے پناہ مانگنے کا ہنر، شیطان کے مقابلے میں اللہ کی بارگاہ میں جانے کا طریقہ، تعویذ یہ ہے۔ ابھی ہم نے سارے یہ چونکہ وہی مشکل کیا دکھائی پڑنا چاہیے، بدھی ہونا چاہیے، گلے میں لٹکتی ہوئی دکھائی پڑے۔ یہ کوئی امام یہ کام نہیں کرتا تھا، کسی امام کے گلے میں کوئی تعویذ نہیں لٹک رہی ہوتی تھی، پیشانی پہ بازو میں کوئی تعویذ نہیں بدھی ہوتی تھی۔ ہاں مشکل کیا؟ ٹھیک ہے اگر کوئی باندھ رہا ہے جہالت نادانی میں، کوئی اتنا بڑا مسئلہ، لیکن مشکل یہ بات کیا ہے، اس کی مخالفت کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیوں مخالفت کی جائے؟ ٹھیک ہے اللہ کا نام کوئی لا کے باندھ رہا ہے، ٹھیک ہے باندھ رہا ہے باندھے، لیکن مشکل کہاں پیدا ہوتی ہے؟ مشکل یہ پیدا ہوتی ہے یہ کام کر کے انسان اصل سے دور ہو جاتا ہے، یعنی اللہ سے جو پناہ مانگنی چاہیے تھی وہ نہیں، جو روح دین تھی، جو سکھایا گیا، جو کہا گیا کہ صبح و شام یہ کام کرے انسان، اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے بتانا پڑتا ہے کہ نہیں یہ مشکل ہے، یہ نہیں اسلام میں ہے۔ اسلام میں کیا ہے؟ اسلام میں انسان کو یہ سکھایا گیا کہ کس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پناہ مانگے، دعائیں بتائی گئی۔ اصلی تعویذ وہ ہے اپنی پسند کا دین۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا نہیں دیکھا اس انسان کو جس نے اپنی خواہشوں کو اپنا خدا بنا رکھا ہے؟ وہ بھی خدا کی پرستش کرتا ہے، لیکن کون سے خدا کی؟ اپنی خواہشوں جو پسند آئے۔ یہ حصہ پسند ہے دین کا، اسے لے لو، وہ حصہ پسند نہیں، اسے نہیں، وہ ہم سے مربوط نہیں ہے۔ قرآن کی یہ آیت اچھی لگتی ہے، یہ لے لو، وہ آیت اسے نہیں، وہ ہم سے مربوط نہیں ہے۔ یہ اپنی پسند کا دین، پسندیدہ، یہ سارے بہت بڑے خطرات۔ یہ سارے دین ایک دین کے مقابلے میں کون سا دین؟ الہی دین۔ افغیر دین اللہ یبغون، اگر یہ سارا دین انسان چاہ رہا ہے تو اللہ کا دین نہیں چاہ رہا ہے۔ اللہ کا دین یعنی کیا؟ یعنی علوی دین، یعنی محمدی دین، یعنی فاطمی دین، یعنی حسینی دین، یعنی حسنی دین، یعنی ابراہیمی دین، یعنی کربلائی دین، یعنی عاشورائی دین، یعنی آج کے خمینی کا دین۔ یہ ہے الہی دین۔ الہی دین تک پہنچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ بس آخری بات تمام کرتا ہوں، اگر تھوڑا زیادہ ہو گیا تو معاف کیجیے گا۔ الہی دین تک پہنچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ سارے دین کو بھی سنبھال کے رکھے رہیں، جو یہ ساری میراثیں ہیں کیسے چھوڑ دیں، اب تو اللہ کا دین بھی اس میں شامل کرتے چلے جائیں۔ اللہ کا دین یہ اگر آب زمزم بھی ہو تو جا کر کیا ہو جائے گا؟ ان غلاظتوں میں جا کر اسے نجس ہی ہونا ہے۔ تو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے کھنڈرات کو ہٹائے، نئی الہی دین کی بلڈنگ اگر تعمیر کرنا ہے تو سارے کھنڈرات کو پہلے نکال دے، کیونکہ اگر انہی کھنڈرات پر آ کر بلڈنگ کو تعمیر کیا گیا تو یہ بلڈنگ بھی ایک جھٹکے میں گر جائے گی، یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ بس گفتگو تمام کی عزیزوں، وہ دین وہی اللہ کا دین ہے۔ قرآن آ کر کہہ رہا ہے، قرآن رسول اللہ کو معلوم ہے کہ یہ سب ہونے والا ہے، رسول اللہ کو معلوم ہے کہ الہی دین کو چھوڑ کے ہزار دین کی شکلیں بنائی جائیں گی۔ پہلے افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ۔